الصلاة خير من النوم. یہ سنی ہوگی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. سنا ہوگا نا تم نے؟ سب سے پہلا مدرسہ کیا بولو؟ نبی فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللات، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. کہاں تک بولو؟ تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی. اور مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے اچھی باتیں سیکھی جاتی ہیں. اور اگر برا مدرسہ ہو تو سیکھے گا وہ بھی. تو سب سے زیادہ ذمہ داری ماں پر آتی ہے. ماں پر اللہ اگر ماں شروع سے ہی کرے تو کامیابی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے بچے کی امید دے، سورہ مریم پڑھنا شروع کر دے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے، اور پڑھ پڑھ کے پانی پیتی رہے. اللہ بچے کی امید دے دیا ہے، سامنے قرآن پاک رکھا ہے اور پڑھ رہی ہے. اس پہ بھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے 40 دن کے بعد جب نماز پڑھنا شروع کر دے تو چھوٹا سا بچہ گود میں سامنے قرآن رکھا ہوا، قرآن بھی بچہ دیکھ رہا ہے، ماں کے چہرے کو بھی دیکھ رہا، بچہ سن بھی رہا ہے، اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے. وہ بچہ رحمت کے بادل کے نیچے شیطانیت سے دور ہے. اور جب اگر بچہ دودھ پیے تو ماں پورا جسم اپنا ڈھک کے بچے کو چادر اڑا کر کے درود پڑھتی جائے اور دودھ پلاتی جائے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ علماء اہل سنت. پیر کی ماں کی ذرا سنو، پیٹ میں بڑے پیر ہے. بڑے پیر کی ماں اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے. 18 سپارے صبح سے شام تک وہ پڑھ لیتی ہیں. اللہ اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 18 یا 15 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے. کیا بات ہے، بے شک. اور آج اللہ نے امید دے دی، موبائل پہ پٹ پڑ گئی. اب موبائل میں دیکھ رہی ہے سیریل، لیٹی آرام سے ڈاکٹرنی نے کہہ دیا ٹانگ بھی مت ہلائیے کیونکہ آپریشن تو اسے ہی کرنا. بیٹا بچوں بات مت کرو. اب یہ لیٹی ہے لیکن موبائل دیکھ رہی ہے. وہی موبائل دیکھتے دیکھتے وہی ذہنوں میں خیال رکھتے رکھتے سو گئی. تو رات کو کبھی بھوت دیکھ رہی ہے تو کبھی جنات دیکھ رہی ہے، کبھی چھت پہ سے گر رہی ہے تو کبھی ندی میں کود رہی ہے. اب صبح کو شوہر سے کہہ رہی ہے میری طبیعت خراب نہیں رہتی، میں بڑے بڑے غلط خواب دیکھ رہی ہوں. ارے خواب تو چھوڑ، تو آنکھیں کھول کے کون سی اچھی چیز دیکھ رہی ہے؟ خواب کی بات تو بعد میں کر، آنکھیں کھول کے تو کم سے کم اچھی چیز دیکھ لے. قرآن تو نہیں دیکھتی، حدیث تو نہیں دیکھتی، درود شریف تو نہیں پڑھتی، کلمہ تو نہیں پڑھتی. صبح کو اٹھے فجر کے لیے وضو بنائے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور 3 مرتبہ چاروں قل پڑھ لے، ہاتھوں پہ پھونک کے یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے کر کے لگا دے تو خدا کی قسم ساری بیماری اور آفتیں دور ہوتی ہوئی. روزانہ اتنا مگر پڑھیے تکیے
اور موبائل چل گیا صاحب، موبائل لنگڑی گئی گی، اب موبائل چلا رہی موبائل۔ اب شوہر بیچارہ کمائے یا اس کے لیے تعویذ لائے، اسے جو روزانہ بھوت ستا رہے ہیں، الٹی سیدھی سو جائے گی موبائل دیکھتے دیکھتے، کبھی بھوت نے دبا لیا کبھی جن، کوئی کچھ نہیں دبا رہا، کیونکہ بھوت خود تجھ سے ڈرتا ہوگا، آدھی بھوت تو تو بنی پڑی ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ بچہ ہے، موبائل ہے چھوٹا سا، اب تو عورتوں نے آسان سیکھ لیا، پہلے دادی کھلاتی تھی، ابا کھلاتے تھے، اماں کھلاتے تھے، بچوں کو لوریاں دیتے تھے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ کے اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے چھپا رہے ہیں بچوں کو۔ اب تو بڑا آسان طریقہ، موبائل کھولا اور تکیے پر رکھا، دو ایک بچوں کو لگایا، چل جا۔ وہ بچہ بھول گیا بیچارہ، یہ گھوم رہی ہے محلے میں، اگر بستی کا مائے گا تو آرام سے ٹہلیے، بچے سیٹ ہو گئے۔ اب اس چھوٹے بچے کی آنکھیں بھی بیکار، سینے کی دھڑکنیں بھی بیکار، اس کے کانوں کی سماعت بھی بیکار، ساری چیزوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ماں آج کی دوست نہیں ہے، دشمن ہو گئی ہے۔ لیکن چلو پیارے، بات مجھ میں کچھ اور بولنا چاہتا تھا، مگر یہاں پر ان بچوں کو جو سورت پڑھائی تو میں ادھر بول پڑا۔ بے شک بے شک۔ آج کیا ہے؟ اعلی حضرت کے عرس کی پہلی رات، اعلی حضرت کے عرس کی کیا بولو؟ اعلی حضرت کی اگر زندگی کو نا سر سے لے کے پاؤں تک دیکھو، ان کے کھانے کا ڈھنگ، پینے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، پہننے کا ڈھنگ، اوڑھنے کا ڈھنگ، سب شریعت مصطفیٰ پر تھا۔ کیا تھا بولو؟ سب شریعت مصطفیٰ پر تھا۔ اگر ایک شعر ہی لے لو نا، ایک شعر اعلی حضرت نے لکھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتائی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بے شک۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا حدیث شریف کا ترجمہ یا اسلام کے واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہوا جو شعر ہوتا ہے، وہ شعر اعلی حضرت ہی کا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اعلی حضرت بولے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حدیث شریف ہے، اگر آقا سے کوئی مانگتا تھا تو وہ پلٹ میں لفظ نہیں سنتا تھا، یہ نہیں سنتا تھا کہ تمہیں نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اب ذرا سنو، طبرانی کی حدیث یاد آنے لگی۔